اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا خلقت مصطفیٰ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ کس طرح خداوند متعال نے نور محمد کے صدقے میں ابابیل کا لشکر بھیجا، ابرح اور اس کے لشکر کو واصل جہنم کیا۔ تو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حبشہ کا بادشاہ ابرح اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ کو ویران کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور کعبہ سے 3 کلومیٹر دور رک گیا، اور وہاں اس نے اپنی فوج کو روک لیا۔ اس نے کہا کہ ابھی شام ہونے والی ہے، ہم کل حملہ کریں گے مکہ پر۔ تو ادھر اسی بیابان میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے جو اونٹ تھے، انہوں نے وہاں ان پر قبضہ کر لیا اور ان کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ تو جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو وہ فوراً وہاں پہنچا اور ابرح سے کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابرح نے حیرت سے کہا کہ عجیب شخص ہو کہ میں تمہارے پروردگار کے گھر کو ویران کرنے کے لیے آیا ہوں اور تم فقط مجھ سے اپنے اونٹ طلب کر رہے ہو، مجھ سے اپنی فقط چیز مانگ رہے ہو۔ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ کعبہ پر حملہ نہ کرو؟ کاش کہ تم یہ کہتے تو شاید میں تمہاری یہ بات مان لیتا۔ تو حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں انہیں واپس مانگ رہا ہوں۔ جس طرح میں ان کا مالک ہوں، اسی طرح اس گھر کا بھی ایک مالک ہے اور وہ مجھ سے بہتر اس کی حفاظت کرنے والا ہے، تو وہ جانے اور اس کا گھر جانے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں۔ یہ بات جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کہی تو اس نے حضرت کے اونٹ واپس کر دیے، اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام اپنے اونٹ لے کر گھر کی طرف واپس جا رہے تھے تو راستے میں اس ہاتھی کے قریب سے گزرے جو ابرح کی فوج میں سب سے بڑا ہاتھی تھا۔ حضرت چلتے چلتے اس کے جب قریب پہنچے تو پہنچتے ہی جب اس ہاتھی نے نور مصطفیٰ کو حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی پیشانی میں مشاہدہ کیا تو سب سے پہلے اس نے اپنا سر حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی تعظیم میں سجدے میں رکھ دیا، سجدہ کیا۔ پھر جب سجدے سے سر اٹھایا تو حضرت نے اسے اس کے نام سے مخاطب کر کے کہا کہ اے محمود، کیونکہ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ حضرت نے کہا اے محمود، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ تجھے کس لیے یہاں لے کر آئے ہیں؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ مجھے کیوں یہاں لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت نے کہا یہ تجھے اس لیے یہاں لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ تجھ سے ہی تمہارے پروردگار کا گھر ویران کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات کہہ کر حضرت جب واپس آئے اور اپنے اونٹوں کو اپنے غلاموں کے حوالے کیا اور فوراً کعبہ کی طرف گئے اور غلاف کعبہ کو پکڑا اور دعا کی کہ اے پروردگار، اے معبود برحق، اے معبود یکتا، تو ہی پروردگار عالمین ہے، میں آپ سے اس نور کے صدقے میں دعا مانگتا ہوں جو میری پیشانی میں چمک رہا ہے، جو میری پیشانی میں چمک رہا ہے۔ تو کیا دعا مانگتا ہوں؟ حضرت نے کہا کہ آپ اس بادشاہ کو اس نور کے صدقے غرق فرما دیں، نہ ہمارے پاس وسائل ہیں اور نہ ہی فوج ہے کہ ہم اس کے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ تو کعبے کے اندر سے ندا آئی، آواز آئی کہ ہم نے آپ کی دعا کو اس نور کے صدقے میں قبول کر لیا ہے جو آپ کی پیشانی میں موجود ہے، جو آپ کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام مطمئن ہو کر رات کو سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو اپنے غلام سے کہا کہ ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور دیکھو کہ کیا صورتحال ہے۔ جب غلام پہاڑ پر چڑھا اور دیکھا تو اس نے کہا کہ جناب مجھے دریا کی جانب سے ایک سیاہی نظر آ رہی ہے۔ حضرت نے کہا غور سے دیکھو کیا ہے۔ اس نے کچھ دیر بعد پھر کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک پرندوں کا بہت بڑا لشکر ہو۔ جب وہ قریب پہنچے تو اس غلام نے کہا کہ حضرت یہ کوئی عجیب طرح کے پرندے ہیں اور ان کے پاس پتھر بھی موجود ہیں۔ تو یہیں پر امام باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں، امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ابابیل سمندر کی طرف سے آئے تھے۔ وہاں ایک جزیرہ ہے سمندر میں، اس جزیرے سے آئے اور وہ زمین کے قریب ہی اڑتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں ان کا سر ایسے ہے جیسے درندوں کا ہوتا ہے، جو درندگان ہیں ان کے جیسا تھا، اور ان کے پنجے بھی ایسے ہیں جیسے درندے ہوتے ہیں۔ اور مولا نے کہا کہ ان کے پاس 3 پتھر تھے، ایک ان کی چونچ میں تھا اور 2 ان کے پنجوں میں تھے۔ امام نے کہا کہ وہ پرندے جب آئے اور جب وہاں سے گئے تو پھر ان کو دوبارہ کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گئے اور کہاں سے آئے تھے۔ امام نے کہا کہ وہ جب ان لشکریوں پر انہوں نے حملہ شروع کیا تو وہ اوپر سے پتھر پھینکتے تھے اور وہ ان کے سر سے ہوتا ہوا جسم کی دوسری طرف سے نکل جاتا تھا، اور ہاتھیوں سمیت پوری فوج ابرح کی غرق ہو گئی۔ اب علی والوں کے لیے میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر جب ابرح نے امام الائمہ علی علیہ السلام کی جائے آمد کی طرف گستاخانہ ہاتھ دراز کیے تو خداوند متعال نے اسے پتھروں سے جہنم واصل کیا، اور پھر ادھر جب غدیر قوم میں ایک دشمن علی حارث بن نعمان فہری نے امام علی علیہ السلام کی شان میں اپنی گستاخانہ زبان کو دراز کیا تو اسے بھی اللہ نے آسمان سے پتھر نازل کر کے مارا۔ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ جب بھی دشمن علی کو مارنا چاہتا ہے تو اسے پتھروں کی موت دیتا ہے۔ تو
معزز سامعین، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہماری آئندہ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔